حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے بیموق کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ حسنتن، آپ تشریف لے جا رہے تھے اس کے سفر میں، ہجرت کے سفر میں، راستے میں بھوک لگی تو رابغ ایک جگہ ہے، آج کا نام اس کا رابغ ہے، وہاں ایک خیمہ ملا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، تو اس سے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا مل جائے گا، ہم پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا، قحط کا زمانہ ہے، تو ہم تو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی اس بکری میں تو جان ہی کوئی نہیں، صرف ماس، صرف وہ ہڈی اور کھال ہے، گوشت ہے کوئی نہیں، اور یہ بیمار تھی لہذا یہ چرنے بھی نہیں گئی، تو کہاں سے دودھ نکالو گے؟ کہا اجازت دے دیں اگلا میرا کام کا تو کر لو۔ تو عرب میں بیمار مردہ جیسی بکری سے دودھ نکالنا یہ تو عجب بات تھی، لہٰذا وہ جو اماں تھی نا بڑھیا، وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھتی رہی کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بیمار بکری میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا، تو وہ غور سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں اتر گئے۔ تو آپ نے اس کو باہر نکالا، اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ ویسے بھر کے لٹک کے نیچے اتر گئے۔ تو آپ نے پورا وہ برتن تھا بڑا وہ بھرا، بکری میں سے تو اتنا ہی دودھ نکلتا ہے، وہ آپ نے پورا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ عبداللہ کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور فل بھر کے وہ بیوی کو دیا اور چل پڑے۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہ اس میں سے تو پانی نہیں نکلتا، دودھ کہاں سے نکلا؟ کہا میں بھی یہی کہتی ہوں، پر ایک کوئی آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بھر گئے، اور یہ ضرب یہی نہیں اتنا پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے پلایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان عتیلی ذرا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو میں تھوڑا سا اشارہ پہلے کیا ہے کہ وہ غور سے دیکھتی رہی کہ ایسے چوننا کڈھنا کی ہے، لہذا وہ جچ گئے نظروں میں آپ۔ تو اب اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، سبحان اللہ، آپ کے حلیے پر پوری کتابیں ہیں، لیکن جو لفظ یہ ماں بولی ہے نا، کسی ایک نے ایسے لفظ نہیں بولے، ایک نے، حالانکہ بڑے بڑے حضرت علی جیسی ہستیوں نے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا جو سب سے بڑے فصیح انسان تھے اللہ کے نبی کے بعد، لیکن اس ماں جیسا کوئی نہیں بیان کر سکا۔ تو اب ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اب الفاظ کی ردم سننا کہ کیا موسیقی ہے کیا ردم ہے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار كأن من حلو المنطق لا فصل ولا نظر كأن منطقه خرزات نزم ينحدرن یا يتحدرن فهو اندر الثلاثة۔ کوئی اندازہ ہوا کہ کس طرح ایک جیسے گرتی آبشار ہو، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق۔ کہنے لگی ابو معبد کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، کیا ابلج الوجه،
مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند نے کپڑے پہن کے زمین پہ آ کے ڈیرا لگا لیا. چمکتا چہرہ، نورانی چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن. لم تعبہ فجر، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ برا لگے. میرے نبی کو بڑے پیٹ والا اچھا نہیں تھا. ایک صحابی آئے، پیٹ نکلو، آپ نے یوں انگلی ماری، کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کھبے پاسے تھے، پیٹ سجے پاسے. آپ سجے پاسے تھے، پیٹ کھبے پاسے. میرے نبی کا پیٹ برابر سے. لم تعبہ فجر ولم تزری بہ سہلا، اور اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور ایسے بھدے بھی نہیں تھے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو. فی عینیہ دعج، آنکھیں بڑی خوبصورت. میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں کتنے الفاظ ہیں؟ ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرق. سبحان اللہ. اور 7 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی. اب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ یوں دیکھا کرتے تھے اپنے ساتھ، ایسے یوں نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے تھے. کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، پھر آگے بیٹھنے والے سب ایسے ہوتے تھے، ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے آنکھ. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی کوئی نہیں آنکھیں ڈال سکتا. 7 لفظ ہیں. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی اور پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی. باقی بھی جوڑ دوں. اشکل، سرخ دھاریاں، سرخ ڈورے، سرخ لکیریں تھیں اور لمبی آنکھ تھی. احور، سیاہ پتلی. ادعج، موٹی. اکحل، سرما لگا ہوا. اہدب، پلکوں کے بال بڑے لمبے، بہت لمبے. یہ میرے نبی کی آنکھوں کا حسن ہے جو مختلف صحابہ نے بیان کیا، تو میں نے وہ سارا اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا. لیکن ماں جی نے کہا فی عینیہ دعج، اس لفظ دعج میں اس نے یہ ساری صفات کو اکٹھا کر کے بتایا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھیں. فی اشفارہ وطف، ان کی پلکیں بڑی دراز تھیں. فی صوتہ سہل، آواز میں ایک پکڑ تھی، آواز دل کو پکڑتی تھی، دل کو کھینچ لیتی تھی. جو آپ کی سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا آپ کی طرف. تو وہ ماں جی کہنے لگی فی صوتہ سہل، آواز میں ایک کشش، آواز میں ایک پکڑ، ایک گرپ، ایک گرفت، ایک ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، لطافت بھی، ہیبت بھی. فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار، لمبی، خوبصورت. بھویں بڑی گول، ازج الحواجب من غیر قرن، بھویں بڑی گول اور بیچ میں بال نہیں، یہاں بال نہیں. ایک اور صحابی کی روایت، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے تو رگ ایسے پھڑکنے لگتی تھی. آپ اپنے غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، تو برداشت فرماتے تھے. برداشت میں باڈی کا جو ریئیکشن تھا اس میں یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی. یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی. ورنہ ویسے آپ کا جو اظہار کسی پر اگر غصہ ہے، اور غصہ بھی ذاتی نہیں ہوتا تھا، اس کی ہی کسی تربیت کے سبب ہوتا تھا، تو آپ کے غصے کا اظہار کیا ہے؟ آپ کو ابو ہریرہ پہ ناراضگی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ نے جب یوں دیکھا ابو ہریرہ آ رہے تو آپ صرف یوں کر لیتے تھے، بس. آپ نے دیکھا آپ کو حضرت انس پہ ناراضگی ہے، فرض کرو تو ادھر انس آ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ کر آپ یوں ہو جاتے تھے، بس. اتنا میرے نبی کا غصے کا اظہار تھا. سبحان اللہ.